بالله من الشيطان الرجيم میں مانتا ہوں اللہ کی شیطان الرجیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قرآن شریف کے 25ویں پارہ میں سورہ شورى کے 11ویں آیت میں اللہ نے فرمایا ہے فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ جعل لكم من انفسكم ازواجا تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے مرد کے لیے عورت بنایا تمہیں میں سے انسان ہے انسان ہی کو تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا اور مویشی میں بھی جو جانور ہیں ان کا ایک جوڑا جانور ہی میں سے بنایا ہے يَذْرُؤُكُمْ فِيهِ اسی سے تمہاری نسل چلاتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس کے جیسا کوئی نہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہ سننے والا دیکھنے والا اچھی طرح جانتا ہے اچھی طرح دیکھتا ہے یہ اس میں جو بتایا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سمیع و بصیر ہے اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا اور دیکھنے والا جس طرح اللہ کی صفت ہے اس میں کسی مخلوق کی مشابہت بالکل نہیں ہے تو جس نے اللہ کی صفت کو کسی مخلوق کی صفت سے ملایا وہ کافر ہو گیا مشرک ہو گیا اس کی توحید باطل ہو گئی عین الہدایہ نمبر 1 صفحہ نمبر 4 عقیدے کا بیان ہدایہ کتاب ہے عالم بننے والا ہر آدمی پڑھتا ہے پہلے 80 جلدوں میں تھی 80 جلدوں میں اتنی موٹی موٹی کتاب عربی میں 80 کتابیں تھیں اس کو پڑھتے تھے تب عالم بنتے تھے اب اتنا پڑھنے ٹائم نہیں ہے بلکہ اسے شارٹ کٹ کر رہا ہے 4 جلدوں میں گئی وہ بھی اتنا شارٹ کی اتنی موٹی کتاب ہے عربی میں اسی میں 2 جلد ہو گیا ایسا ہو گیا 80 جلدوں میں کتاب اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی صفت میں کسی کو ملانا یہ شرک ہے کفر ہے تمام بندوں کے علوم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلہ میں قطرہ جتنے بھی بندے ہیں مخلوق ہے جنات شیطان فرشتے انبیاء اولیاء یہ مسلمان غیر مسلم جو کچھ بھی ہیں سب کے جتنا بھی غلط سلط صحیح پرفیکٹ جتنا جیسا بھی ہو وہ سب کے پاس جتنا علم ہے وہ سب کا بتا ساری مخلوق کا سب کا ملا کے ایسا ہے کہ سمندر میں سے قطرہ نکالا بس اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے سب کا ملا کے ایک کا نہیں ساری مخلوق کا ملا کے ایک قطرہ ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 21 صفحہ نمبر 55 سورہ لقمان کے تیسرے رکوع کی تفسیر میں ہے غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے مگر ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ معلوم کرا دیتا ہے اپنے رسولوں کو غیب کی باتوں میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا بتاتا ہے مزاحیہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 کل علم غیب سوائے اللہ کے اور کسی کو بھی نہیں ہے اس میں سے جتنا جس کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے چاہے نبی ہو یا ولی چاہے کتب ہو یا اولاد یا فرشتہ سب کو معلوم وہی ہوتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا دے بغیر بتائے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ظاہر ہے کہ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا مگر اسی قدر جتنا اللہ نے بتایا مختلف اوقات میں اللہ نے اطلاع دی یعنی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خبر دے دی اور علماء احناف نے بڑے بڑے محقق علماء نے ایک دم بالکل واضح کر کے لکھا ہے کہ جو کوئی دعویٰ کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو کافر ہے یہ صاف لکھ دیا ہے کہاں لکھا ہے یہ عین الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 عقیدے کا بیان میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے وہ کافر ہے
اتنا کھلا کھلا لکھا ہوا. کب کی کتاب ہے یہ؟ آج سے ہزاروں سال پہلے لکھی گئی. ہزاروں سال پہلے. آج بڑی صاحب بیٹھے لکھ دیا ہے. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب ثابت کرنا کفر ہے، کیونکہ علم غیب صرف اللہ ہی کو ہے، اسی کے ساتھ خاص ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ غایۃ الاوتار در مختار کا جو ترجمہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11. اسلام کے عقیدہ میں علم غیب کا جو علم ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اور حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں علم غیب نہیں جانتا. علماء احناف نے بھی کلیئر کر دیا کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانے وہ کافر ہے. اتنے ثبوت ہوتے ہوئے بھی جیب بھر پیر اور پیٹ بھر مولوی اپنی جہالت اور نفسانیت پر اڑے ہوئے ہیں. خود بھی تباہ و برباد ہو گئے اور بھولے بھالے ان پڑھ مسلمانوں کو بھی عقیدہ کی آگ بنا کر تباہ و برباد کر دیا. ہمارا مذہب کتابی ہے، ہمارا مذہب کتابی ہے. قرآن شریف میں، حدیث شریف میں، فقہ کی کتابوں میں ایسا ملے گا. یہ نہیں کہ رواجی ہے، وہ کچھ اور کہہ دیا، یہ کچھ اور کہہ دیا، کتاب میں کہیں بھی نہیں. اس کے کہنے سے مذہب نہیں بنتا. جو بھی ہوگا کتابوں میں، حدیث میں، قرآن میں، فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ملے گا. ہم نے قرآن حدیث فقہ حدیث کے حوالے سے دلیلوں کا ڈھیر لگا دیا. اب جو اس کو تسلیم نہ کرے اس کو چاہیے کہ قرآن حدیث سے ایک حوالہ ایسا پیش کرے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میں عالم الغیب ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو کہ آپ بھی عالم الغیب ہیں، ہم بھی دونوں ہیں. ایسا کہیں نہیں ملے گا. میرے عزیز دوستو، ایسی ٹھوس دلیلیں قرآن پاک کی آیتوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، فقہاء کرام کے فتاویٰ میں دکھا دیا. اگر ایسے ٹھوس ثبوت اور مضبوط دلیلوں کو بھی شریعت کے دشمن اور اپنی آخرت برباد کرنے والے نہ مانیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور سنتوں کو کیا مانیں گے؟ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر بھی دلیلوں کے سامنے سیدھا ٹھوک کے آتے ہیں اور ایک ہی جھٹکے میں قرآن حدیث سب ٹھکرا دیتے ہیں. پھر آخر مسلمان ہو کر اس چیز کو مان رہے ہیں. خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ اہل السنت والجماعت اسی کو کہتے ہیں جس کا ایمان اور عمل قرآن حدیث پر ہو، اور جس کا ایمان عمل یقین قرآن حدیث پر نہیں ہے اس کو اہل سنت اور جماعت نہیں کہتے، اس کا دوسرا کچھ نام رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی دنیا میں اللہ نے مخلوق نے پیدا کیا ہے، ساری مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے. پھر انسانوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب، بلانا پیارا، چہیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو سکھایا، بتایا، سمجھایا اتنا کسی کو نہیں سکھایا ہے، لیکن پھر بھی عالم غیب ہے. یہ علم غیب جو ہے خاص لیول ہے اور ذمہ داری ہے، کرنا ہے اور لازم چیز ہے. یہ اللہ کے لیے ہے. اب بتا دیجیے جو کہتے ہیں محبت میں کہتے ہیں کہ بدماشی کر کے اللہ کا جاتا ہے. ایک مکھی ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کی بہن کون ہے، اس کی نانی کون ہے، یہ نبی کو جاننا ضروری ہے. یہ نبی کی جو کہیں گے کہ عالم الغیب ہے، یہ مکھی کے نانی کون ہے، نبی کو جاننا بھی ضروری رہے گا. یہ سب کام کرنے نبی آتے ہیں، یہ کرنے آتے ہیں، پاگل کی طرف پٹان بکتے رہتے ہیں. ہاں اللہ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ اس کی نانی کون ہے، اس کی امی کون ہے، اس کی خالہ کون ہے، اس مکھی کی، اس کو جاننا ضروری ہے. اس کی موت کب آئے گی، یہ کہاں پہ جائے گی، مسل جائے گی کہ مر جائے گی، اس کو جاننا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مخلوق ہے. اور نبی کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ نبی آیا ہے اللہ کا پیغام امت کو دینے، اللہ کے بندوں کو پہنچانے، پھر بندوں کو اللہ سے جوڑنے، اللہ کے تعارف اپنے امت کے سامنے کریں گے، اللہ سے رشتہ جڑائیں گے،
اللہ سے محبتیں جڑوائیے، یہ کرنا ہے یا یہ مکھی اور کیچڑ سب سے کرنا ہے؟ یہ سب نبی کی ذکر لگاتے ہیں تو محبت کے رنگ میں بدماشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔